الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، 800 سال کے قریب ہو گئے بیت المقدس کو صلاح الدین ایوبی نے واپس لائے ہوئے، لیکن پچھلے 100 سال سے پوری دنیا کے یہودیوں کے اندر ایک یہ فکر پیدا ہوئی ہے کہ ہماری ایک ریاست ہونی چاہیے، ہمارا ایک ملک ہونا چاہیے۔ یہ مارے پوری دنیا میں پھر رہے تھے۔ ہٹلر نے ان کو مارا تو امریکہ میں چلے گئے، امریکہ میں ان کو مارا تو وہ برطانیہ میں چلے گئے، برطانیہ سے فرانس میں گئے، جگہ جگہ یہ تھوڑے تھوڑے آباد ہوتے رہے، اور اس کے بعد پھر ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی۔ 18ویں صدی عیسوی میں ہماری اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے، تو ان کی اپنی ریاست، ان کا اپنا ملک چاہیے، تو انہیں وہ ملک چاہیے تھا، وہی مقدس زمین جو تمہارے باپ داداؤں کی ہے، کیونکہ یہودی یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو اس سرزمین پر جانے کے لیے کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فلسطین اس زمانے میں خلافت عثمانیہ کا حصہ تھی، جو ترکی کے بادشاہ تھے۔ ترکی کے انڈر میں فلسطین آتا تھا، تو وہاں پر ان کی مجال نہیں تھی۔ لیکن ہوا یہ کہ 1914 سے 1980 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، دنیا کی سب سے بڑی جنگ، پہلی جنگ عظیم، جس میں ترکوں نے جرمنی کا ساتھ دیا اور ہار گئے۔ برطانیہ یعنی انگلینڈ کے مقابل میں، تو ہارنے کی وجہ سے ہوا یہ کہ ترکی کی ساری خلافت ختم ہو گئی، خلافت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، 50 ملکوں پر ان کی اکیلی حکومت تھی، سب ٹکڑے ہو گئے، ترکی کو سب نے ختم کر دیا۔ 1920 میں خلافت ختم کر دی گئی، اور پھر برطانیہ انگلینڈ کے قبضے میں فلسطین بھی آیا۔ وہ یہ زمانہ تھا جب ہمارا انڈیا بھی انگلینڈ کے انڈر میں تھا، ہمارا بھارت بھی انگریزوں کے یعنی انگلینڈ کے قبضے میں تھا۔ تو یہ برطانیہ یعنی انگریز ہر ملک فتح کرتے ہوئے اپنے اندر لیتے جا رہے تھے۔ انگریزوں کی عادت تھی، تو فلسطین بھی ان کے انڈر میں تھا۔ تو اب ان لوگوں نے یہودیوں کے لیے ایک عام اعلان کیا، ڈکلیریشن آف بالفور کہا جاتا ہے، ایک بالفور اعلانیہ، جس میں اعلان کیا گیا کہ دنیا بھر کے جو بھی یہودی ہے وہ ہجرت کر کے یہاں آئے، انہیں یہاں پر گھر دیا جائے گا۔ 1921 سے پھر فلسطین میں ایک چھوٹی سی بستی میں ان کو بسایا گیا۔ 4000 لوگ پہلے آئے، پھر یہ ہجرت کا سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ 1947 میں ان کی آبادی 36 لاکھ کے قریب ہو گئی، 30-35 لاکھ سے بڑھ کر کے آگے بڑھ گئے۔ اور اس کے بعد پھر 1948 میں ان یہودیوں نے یونائٹڈ نیشنز کی مدد سے یہ اعلان کر دیا، پوری دنیا میں اب یہ فلسطین نہیں ہے، اس کا آدھا حصہ اسرائیل ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ بات اصل یہ تھی کہ یونائٹڈ نیشنز میں یہ بل پاس ہوا تھا کہ یہودیوں کو بھی رہنے دیا جائے، مسلمانوں کو بھی اس فلسطین کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے، ایک مسلمان فلسطین بنائیں گے اور ایک یہودی اسرائیل بنائیں گے۔ آج بھی یہ یونائٹڈ نیشنز کا بل آج بھی موجود ہے، یونائٹڈ نیشن سے یہ بل پاس ہوا۔ یہودی تو مان گئے، لیکن پورے عرب کے مسلمان اس کے خلاف تھے کہ عربوں کے بیچوں بیچ ایک یہودی ریاست کیسے قائم ہو سکتی ہے، یہ ہمارا مقدس معاملہ ہے، مقدس سرزمین سے ہمارا تعلق ہے۔ احتجاج کرتے رہے، لیکن ان یہودیوں نے مال کے ذریعے عرب ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان تک اپنا تسلط جما لیا، اور ان کو ایسا نیوٹرل کر دیا کہ اب وہ فلسطین کے بارے میں بات نہ کرے۔ ہوا یہ کہ اسرائیل تو بن گیا، لیکن آج تک فلسطین نہیں بن سکا۔ فلسطین کا وجود دنیا نہیں دکھاتی، گوگل میپ چیک کرو تو نہیں بتاتا، فلسطین کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہر 10 سال پر یہ زمین کو ہڑپتے آج پورا وہ ارض مقدس جس کو فلسطین کہا جاتا ہے 90% یہودیوں کے قبضے میں آ گیا۔ یونائٹڈ نیشن سے بھی یہ بل پاس ہوا تھا کہ آدھا کر لیا جائے، اسرائیل ایک ریاست، فلسطین ایک ریاست، لیکن بیت المقدس جو ہے، مسجد اقصی، وہ دونوں کے انڈر میں نہیں رہے گی، یعنی وہ نہ اسرائیلیوں کے پاس رہے گی نہ فلسطینیوں کے پاس رہے گی۔ یہ UN میں مینشن ہے کہ یہ خود مختار رہے، کیونکہ یہاں یہودیوں کا بھی تعلق ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، سب کو یہاں آنے کی اجازت، جانے کی اجازت رہے گی، کسی کے انڈر میں نہیں رہے گا۔ یہ بل یونائٹڈ نیشن میں پاس ہوا تھا، لیکن آج حالات یہ ہے کہ اس بیت المقدس کی دیواروں پر، دروازوں پر یہ اسرائیلی سینک آج بھی کھڑے ہوئے، یہ جسے اندر جانے دے وہ جائے گا،
UN کی رپورٹ بھی موجود ہے کہ فلسطین کے کتنے مارے گئے۔ ان دونوں کی جنگ میں اگر مان لیتے ہیں 24 لوگ اگر مارے جاتے ہیں تو 20 فلسطینی ہوتے ہیں، 4 اسرائیلی ہوتے ہیں۔ یہ دنیا جو دوہرا کھیل کھیل رہی ہے اس کو کون بتائے گا؟ جب وہاں جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مومنین آج بھی جاتے ہیں، ان پر لاٹھیاں برسا دی جاتی ہے، لیکن ان فلسطینی مسلمانوں کو ہزاروں سلام جو تلواروں کے سائے میں بھی میرے مولا کی عبادت خشوع و خضوع سے کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ بھی حدیث پاک کے ذریعے ہم بتاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت کا ایک حصہ قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، قیامت تک باطل سے لڑتا رہے گا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، اور دنیا میں کوئی بلا بھی پھیلے تو اس جماعت پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کی امت کا وہ حصہ کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بیت المقدس کے آس پاس رہنے والے مومنین کی جماعت ہے۔ ان کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتائی، قیامت تک وہ لڑتے رہیں گے، قیامت تک، اور ان کے خلاف رہنے والوں کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور بڑی بڑی عمارتیں بم سے گرا دے یا دوسرے دن ان کے آس پاس ان کی گاڑیاں بھی چل رہی ہے، دکانیں بھی چل رہی ہے، بازار بھی چل رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نہ موت کا فلسطینیوں کے اندر خوف ہے، نہ ظالموں کا ڈر ہے۔ ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ مولا جب کسی کا دل کشادہ کرے تو بڑے بڑے پہاڑوں سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ اور ایک حدیث سماعت فرمائیے، پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری روئے زمین کا سردار جو حصہ ہے وہ بیت المقدس کا حصہ ہے۔ سردار حصہ، اور گنبدوں میں اگر سردار گنبد ہے تو بیت المقدس کا گنبد ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تم دیکھنا کہ آخر زمانے میں سارے لوگ اس زمین کی طرف ہجرت کر جائیں گے۔ جب ایسی ہجرت کا وقت آ جائے تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم لازم پکڑ لینا اس جماعت کے ساتھ چلے جانا، کیونکہ خیر پوری دنیا میں وہی ہوگا اور کہیں نہیں ہوگا۔ پیارے مسلمان بھائی اور بہنوں، یہ بیت المقدس تو اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے، اور وہ ظلم ہمیشہ تو نہیں رہنے والا، ان کا قبضہ، ان کی حکومت ہمیشہ نہیں رہنے والی، کیونکہ ہمارے پیارے آقا پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، خراسان سے ایک جماعت آئے گی۔ خراسان یعنی افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ ہے، جس کو پرانے زمانے میں خراسان کہا جاتا تھا۔ خراسان سے کالے جھنڈے لے کر ایک جماعت نکلے گی، اور وہ اتنی تیزی سے بڑھتی ہوئی بیت المقدس کی طرف آئے گی کہ دنیا کی کوئی حکمرانی، کوئی طاقت ان کا راستہ نہیں روک سکے گی، اور وہ جھنڈے سیدھے لے کر بیت المقدس پر گاڑ دیں گے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دیکھنا کہ یہ یروشلم یعنی بیت المقدس دار الخلافہ یعنی راجدھانی بن جائے تو پھر دیکھنا بڑے بڑے زلزلے آئیں گے دنیا میں، اور بہت ساری بلائیں پھیل جائیں گی۔ پیارے دوستو، یہ تھی معلومات اور یہ تھی حدیث پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ تو اگر یہ آپ کو معلومات پسند آئی ہے، یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو، اگر آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہو، تو پیارے دوستو، آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو، یہ معلومات پہنچ سکے۔ پیارے دوستو، ہم ملتے ہیں آپ کو پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔